من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور اگر تم شک میں ہو اس میں کہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس طرح کی اور بلاؤ ان کو کہ جن کو حاضر کرتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو اور نیک عمل والوں کو کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی رزق دیے جائیں گے اس میں سے پھلوں میں سے کوئی رزق تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے کہ جو رزق دیا گیا ہم کو اس سے پہلے، اور دیا جائے گا ان کو ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں قرآن حکیم کے لا ریب ہونے اور ہدایت ہونے کا ذکر فرمایا۔ اس کے متقین کے لیے ہدایت ہونے کے ساتھ کے ذکر کے ساتھ پھر متقین کی صفات بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمائیں۔ کتاب کی تعریف بھی لوگوں نے سن لی، متقین کی صفات بھی سن لی، پھر کفار کا تذکرہ ہوا وہ بھی لوگوں نے سن لیا، منافقین کا تذکرہ ہوا وہ بھی سن لیا، کفار اور منافقین کی مثالیں بیان ہوئیں وہ بھی سن لیں۔ لیکن جس وقت اب اللہ رب العزت نے وہ بنیاد بیان فرمائی کہ جس بنیاد کے اوپر ایمان اور کفر اس کا مدار ہے کہ ماننے والے ایمان والے ہو جائیں گے اور نہ ماننے والے کافر اور منافق ہوں گے، تو جب اس بنیاد کو دیکھا نا تو اب مشرک بھڑک اٹھے کہ ہیں یہ بات کہہ رہے ہیں آپ
اس کے اوپر آپ کفر اور ایمان کا مدار رکھ رہے ہیں کہ بندگی صرف اللہ ہی کی کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، یہ بات تو کوئی ماننے والی نہیں ہے، یہ تو نہیں مانی جا سکتی۔ پہلے سارا کچھ سنتے رہے کہ چلو جی ٹھیک ہے جی قبول کر لیں گے، لیکن جس وقت یہ بنیاد ذکر ہوئی تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جن کی بندگی کرتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہی تو ہیں، کوئی اللہ کے نبی ہیں جن کی بندگی کرتے ہیں، کوئی اللہ کے ولی ہیں، تو وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کی بندگی سے بھی روک دے۔ اللہ کے جو نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو ان کی بندگی میں بھلا کیا حرج ہے؟ وہ تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ رب العزت تو ان کی بندگی سے نہیں روک سکتے۔ یہ آیتیں، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ خود اپنے پاس سے ہی گھڑ کے لے کے آ رہے ہیں، اللہ کا تو ایسا حکم نہیں ہو سکتا۔ ان کو خود جو ہے وہ معاذ اللہ نبیوں سے ولیوں سے دشمنی ہے، تو اس لیے یہ ایسی آیتیں گھڑ گھڑ کے لا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی بندگی نہیں کرنی، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ برابر نہیں بنانا، شریک نہیں بنانا، یہ اپنے پاس سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بھڑک اٹھے بدبخت۔ تو جس وقت وہ اس بنیاد پر بھڑک اٹھے اور اشکال پیدا کرنے لگ گئے، شبہ پیدا کرنے لگ گئے کہ جی یہ خود گھڑ کے لے آیا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تب اللہ رب العزت نے جواب میں چیلنج فرما دیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم اس میں شک ہو، مما نزلنا، کہ جو ہم نے نازل کیا ہے علی عبدنا، اپنے بندے پر، فاتو بصورت من مثلہ، تو اس کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جن کو حاضر کرتے ہو ان کو بھی بلا لو۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے یہی ترجمہ کیا کہ جن کو حاضر کرتے ہو۔ تفسیر فتح العزیز کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے بھی یہی وضاحت فرمائی کہ اللہ کے سوا غیروں کو یہ پکارتے تھے، تو ان کا نظریہ تھا کہ جن کو ہم پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ حاضر ہو کر ہمارے کام پورے کر دیتے ہیں، ہمارے کام بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن کو حاضر کرتے ہو، شہداء کا معنی گواہ بھی ہوتا ہے، اور شہداء شہود سے ہو تو اس کا معنی حاضر ہونے والے بھی ہوتا ہے۔ تو جن کو حاضر کرتے ہو اللہ کے سوا، کہ جن کے متعلق یہ توقع لگائے ہوئے ہو کہ جس وقت ان کو پکارا جائے تو وہ حاضر ہو کے سارے کام ہمارے کر دیتے ہیں، تو اب اللہ نے تمہیں چیلنج کر دیا نا، تو اب تم مشکل میں پھنس گئے، تم سے یہ پورا ہو نہیں رہا، تو جب مشکل میں پھنسے تو تم ان کو مشکل کشا سمجھتے ہو، تو بلاؤ نہ ذرا اب ان کو، تم بھی اور تمہارے وہ سارے معبود جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، مل کر بھی اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو۔ تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن جن کو حاضر کرتے ہو ان کو بھی بلا کے دیکھ لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم یہ سچے دعوے کر رہے ہو کہ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خود گھڑ کے لے آیا ہے، تو یہ عربی زبان کی کتاب ہے اور تم بھی تو عرب ہو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہیں تو تم بھی تو عرب ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبوت ملنے سے پہلے کبھی کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں رہا کہ میں شاعر ہوں یا ادیب ہوں۔ تمہارے اندر تو بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو شاعر قرار دینے والے، ادیب قرار دینے والے وہ موجود ہیں، ان سب کو ملا لو، جن جن کو اللہ کے سوا معبود بناتے ہو ان کو ملا لو، سارے مل کے بھی اس طرح کی کوئی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔
اور یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ غالباً سورہ البقرہ کے نزول کے ابتدائی دور میں ہی نازل ہوئی ہے، یعنی مدنی دور کے تقریباً ابتدائی دور میں ہی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، جس کے اندر یہ چیلنج موجود ہے۔ اس ایک آیت مبارکہ کے علاوہ مدنی دور میں مزید کسی آیت میں یہ چیلنج ہمیں نظر نہیں آتا۔ مدنی دور میں صرف یہ ایک دفعہ چیلنج نظر آتا ہے، اس کے علاوہ نظر نہیں آتا۔ باقی جہاں پر بھی نظر آتا ہے تو وہ مکی صورتوں میں نظر آتا ہے، مکی دور میں نظر آتا ہے۔ اور مکی دور میں بھی اگر ذرا تھوڑا سا غور کیا جائے نا تو یوں لگتا ہے کہ بس ایک مخصوص دور میں ہی وہ چیلنج جو ہے وہ دہرایا جاتا رہا۔ سب سے پہلے اگر میں ایک معروف ترتیب جو ہے اس کے اوپر اعتماد کر لوں تو نزول کے لحاظ سے 49ویں سورت قرار دی جاتی ہے سورہ قصص۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر چیلنج نظر آتا ہے۔ سورہ قصص ہے، 28ویں سورہ مبارکہ ہے اور آیت نمبر 49 ہے۔ یہاں پر اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے اوپر نازل ہونے والی کتاب تورات کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 49 میں، کل اے نبی آپ کہیے، فاتو بکتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی کتاب لے آؤ، ہوا اہدا منہما، کہ جو ان دو کتابوں سے یعنی تورات اور قرآن حکیم سے کوئی زیادہ ہدایت والی ہو، اتبعہ، تو میں اس کی پیروی کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر جس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب نہیں ہے، تو اس کے جواب میں یہ بات کہی گئی۔ یہ سورت جو ہے نزول کے لحاظ سے 49ویں سورت سمجھی جاتی ہے۔ پھر اس ترتیب میں 70ویں سورہ مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کو نزول کے لحاظ سے 50ویں نمبر پر سمجھا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88۔ اللہ اللہ، یہاں اللہ فرماتے ہیں کل لئن اجتمعت الانس والجن، اے نبی آپ کہیے کہ اگر جن بھی اور انسان بھی سارے جمع ہو جائیں، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس بات پر کہ وہ اس قرآن کی مثل لائیں گے، لا یاتون بمثلہ، تو وہ اس کی مثل لا کوئی نہیں سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ تو 49ویں سورہ مبارکہ کے بعد نزول کے لحاظ سے یہ سورت 50ویں ہے، اس میں پھر یہ چیلنج نظر آتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، 10ویں سورہ مبارکہ ہے ترتیب میں، اور نزول کے لحاظ سے اس کو 51ویں نمبر پر سمجھا جاتا ہے۔ اس کی آیت نمبر 13، یعنی آیت نمبر 38۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 38۔ اللہ فرماتے ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ گھڑ کے لے آیا ہے؟ کل اے نبی آپ کہیے فاتو بصورت مثلہ، تو پھر تم بھی ایک صورت لے آؤ اس کی مثل، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جس کو ہو سکے تم پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ سورہ یونس جو ہے یہ نزول میں 51ویں نمبر پر سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس سے ترتیب میں بھی اگلی صورت ہے اور نزول میں بھی اگلی صورت ہے سورہ ہود۔
سورہ ہود کی آیت نمبر 13، 11ویں سورہ مبارکہ ہے تلاوت کی ترتیب میں، اور اس کو نزول کے لحاظ سے 52ویں نمبر پر سمجھا جاتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں ام یقولون افتراہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ گھڑ کے لے آیا ہے؟ کل اے نبی آپ کہیے فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، تو تم بھی کوئی 10 صورتیں لے آؤ اس کی طرح کی گھڑی ہوئی، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پکار لو جس کو اللہ کے سوا تم سے ہو سکے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ نزول کے لحاظ سے 49ویں سورہ، 50ویں سورہ، 51ویں، 52ویں سورت، ان 5 سے 4 صورتوں کے اندر یکے بعد دیگرے جو ہے یہ چیلنج دیا گیا۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد ایک اور مقام ہے سورہ طور، تلاوت کی ترتیب کے لحاظ سے 52ویں نمبر پر ہے۔ اللہ اکبر۔ 27واں سپارہ 52ویں نمبر پر اور آیت نمبر 34 ہے۔ یہ جو ہے یہ نزول کے لحاظ سے اس ترتیب میں 76ویں نمبر پر سمجھی جاتی ہے۔ وہ پہلی جو 4 تھیں وہ ساری اکٹھی تھیں، 49، 50، 51 اور 52 نمبر پر، اور یہ 76ویں نمبر پر ہے۔ اللہ اللہ۔ آیت نمبر 34، 33 اور 34، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ خود بنا کے لے آیا ہے، خود کہنے والا ہے، بلکہ حقیقت میں وہ ایمان نہیں رکھتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو وہ بھی کوئی اس طرح کی بات لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ تو یہاں پر اب ساری جو صورتحال سامنے آئی تو وہ یہ سامنے آئی کہ مکی دور میں 4 صورتوں میں تو بالکل اکٹھے جو ہے یہ چیلنج بار بار دیا گیا۔ تو لگتا ہے کہ یہ اس دور میں، اور وہ دور بنتا ہے تقریباً نبوت کا 6واں، 7واں، 8واں سال، جس دور میں یہ صورتیں جو ہیں نازل ہوئیں۔ تو اس دور میں جو ہے نیا چونکہ اسلام کو عروج حاصل ہو رہا ہے، اور پہلے 3 سال جو ہیں نبوت کے وہ تو خفیہ تبلیغ رہی ہے نا، تو اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ تبلیغ شروع ہوئی، اور پھر یہ عروج کا دور شروع ہو رہا ہے کسی حد تک۔ تو اس دور میں جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ چیلنج کرتے رہے، وہ یہ کہتے رہے، اعتراض کرتے رہے کہ جی یہ خود گھڑ کے لے آیا ہے، خود گھڑ کے لے آیا ہے۔ تو جب بھی انہوں نے اعتراض کیا تو جواب میں چیلنج آ گیا کہ اگر وہ خود کے معاذ اللہ بنا سکتے ہیں تو پھر تم بھی بنا کے دکھا دو۔ لیکن یہ کوئی 6، 7ویں سال میں یا 5ویں، 6 سال میں یہ بار بار یہ چیلنج تو ہوا، اس کا جواب وہ نہیں دے سکے تو پھر چپ کر گئے، تو پھر ان کے اندر خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر نزول کے لحاظ سے 76ویں سورہ مبارکہ تک دوبارہ پھر ان کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ بولیں کہ یہ خود بنا کے لے آیا ہے۔ پھر جا کے یہ 76ویں سورہ مبارکہ میں جو کہ سن ہجرت جو ہے نبوت کے تقریباً 11ویں 12ویں سال میں جا کے جو ہے اس کا نزول بنتا ہے، تو اس میں جا کے پھر ایک دفعہ جو ہے یہ چیلنج نظر آتا ہے۔ تو اس وقت کوئی نیا پھر سامنے آ گیا ہوگا کہ جس نے پھر جو ہے وہ یہ اعتراض گھڑ دیا، جس کو پہلے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ پہلے بھی یہ اعتراض کیا لوگوں نے تو پھر چیلنج ہو گیا تھا اور اس کا جواب لوگ نہیں دے سکے تھے، تو اب پھر کسی نئے نے یہ اعلان کر دیا ہوگا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کے لے آئے ہیں، تو پھر ایک دفعہ چیلنج دے دیا گیا، پھر خاموشی ہو گئی۔ پھر مدنی دور میں چونکہ اسلام بڑے دور دراز علاقوں تک پہنچنے لگ گیا، تو کسی دور دراز علاقے کے کسی بندے نے پھر کہہ دیا ہوگا کہ یہ خود گھڑ کے لے آئے، تو پھر ایک دفعہ چیلنج آ گیا، لیکن پھر جو ہے جب چیلنج کا جواب نہیں دے سکے تو پھر خاموشی ہو گئی۔ تو بہرحال قرآن حکیم کے اندر یہ بار بار چیلنج دہرایا گیا۔
تو اللہ رب العزت یہاں پر جو ہے یہ مدنی دور کی سورہ مبارکہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شک میں ہو اس میں کہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر تو ایک صورت ہی لے آؤ نا اس کی مثل، اور جن جن کو اللہ کے سوا حاضر کرتے ہو، جن کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو، ان کو بھی سب کو جو ہے وہ پکار کے دیکھ لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور پھر مزید اپنے چیلنج کو اللہ مضبوط بناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے۔ اللہ اللہ، وہ جو پہلے کہا نا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، وہ اگر آیا نا تو اگر میں احتمال ہوتا ہے کہ اگر نہ کر سکو، اور دوسری طرف اگر کر لو، دوسری طرف یہ احتمال بھی ہو جاتا ہے نا، تو لیکن یہ احتمال کو بھی اللہ نے ختم کر دیا کہ نہیں، لن تفعلوا، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اللہ اللہ، تو جب نہیں کر سکو گے تو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو پھر ڈرو نا اس آگ سے کہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اللہ، انسان جو کفر والے ہیں انہوں نے جہنم میں جانا ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، یہ بات تو واضح ہے، لیکن یہاں پر ساتھ یہ فرمایا گیا کہ پتھر بھی اس کا ایندھن ہے۔ یہ پتھروں کو جو ایندھن کہا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے یا اس کی کیا نوعیت ہے، تو اس حوالے سے مختلف مفسرین کی مختلف آراء ہیں، جن میں سے دو آراء وہ خاص طور پر بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ عام طور پر عرب لوگ جن کو معبود بناتے تھے، ہوتی تو وہ تھی کوئی شخصیات، لیکن یہ ان کے مجسمے بناتے تھے، بت بناتے تھے پتھروں سے۔ اب وہ جو شخصیات جن کی بت بنائے جا رہے ہیں، جن کی پوجا کی جا رہی ہے، بعض اوقات وہ بڑی نیک شخصیات ہوتی تھی، بلکہ عموماً یہی ہوتا تھا کہ حقیقت میں وہ بڑے نیک بزرگ کوئی گزرے ہوتے تھے تو ان کے مجسمے بنائے جاتے تھے۔ البتہ بعض اوقات جو ہے وہ نیک لوگوں کے علاوہ بھی جو ہے کئی جھوٹے پیر وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے مجسمے بھی بنا دیے گئے، بلکہ یہاں تک بھی کہ اصاف اور نائلہ جیسے بدکار تو ان کے مجسمے تک بھی بنا کے ان کی بھی پوجا کر لی گئی۔ تو بعض اوقات تو نیک لوگوں کے مجسمے ہوتے تھے اور بعض اوقات برے لوگوں کے بھی مجسمے بنائے جاتے اور ان کی پوجا کی جاتی۔ اب جو برے لوگ ہیں، جو خود بھی کافر ہیں اور اپنی پوجا کروانے پر راضی ہیں، تو وہ تو خود بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، انہوں نے تو خدا نخواستہ معاذ اللہ جہنم میں نہیں جانا۔ تو جس وقت جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا نا، کافروں کو، تو اس وقت وہ ساتھ جن مجسموں کو وہ اپنے سامنے رکھ کے عبادت کیا کرتے تھے، نیک لوگ تو کوئی جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن ان کے سامنے ان کے معبودوں کی نفی کرنے کے لیے کہ وہ کچھ کر سکنے والے نہیں جن کو تم پوجتے رہے ہو، تو ظاہراً تو یہ بتوں کو پوجتا تھے نا، تو وہ جن کو ظاہراً یہ پوجتے تھے تو وہ چیز جو ہے وہ جہنم میں پھینک دی جائے گی کہ دیکھو یہ مورتیاں تھیں جن کو تم پوجا کرتے تھے، تو ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو یہ بھی جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ اللہ، اس کے اندر ایک چیز یہ اظہار بھی جو ہے وہ مراد ہو سکتا ہے کہ دیکھو جن کو تم پوجتے رہے ہو، یہ تم نے ان کے مجسمے بنائے ہوئے، ان کی تصویریں بنائی ہوئی، تو وہ تو خود اپنی تصویروں تک کو بچا نہیں پا رہے، تو تمہارے شفعاء کیسے ہو سکتے ہیں، تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو بہرحال ایک صورت تو یہ کہ ان مجسموں کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لوگ بھی اس کا ایندھن ہے اور پتھر بھی اس کا ایندھن ہے، تو یہ پتھر جن کے بت بنائے گئے۔
اور دوسری صورت، دوسری تفسیر جو معروف ہے اور اہم ہے وہ یہ کہ اس آگ کی انتہائی تیزی کے لیے یہ لفظ فرمائے گئے ہیں۔ پتھر جو ہے نا یہ آگ نہیں پکڑتا، لکڑی جو ہے نا وہ آگ پکڑ لیتی ہے اور بھڑکنے لگ جاتی ہے، جلنے لگ جاتی ہے، پتھر آگ نہیں پکڑتا، لیکن وہ آگ اتنی شدید ہوگی کہ پتھر تک بھی جو ہے وہ آگ پکڑ لیں گے اور وہ بھی جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ جلنا شروع ہو جائیں گے جس طرح لکڑی جلتی ہے۔ اور بعض پتھر ایسے ہیں بھی گندک وغیرہ کہ جو آگ پکڑتے ہیں اور پھر وہ بہت ہی شدید ان کی آگ ہوتی ہے، اس عام آگ جو لکڑی والی آگ ہے اس کے مقابلے میں وہ کئی گنا جو ہے وہ زیادہ شدید ہوتی ہے۔ تو شاید یہ آگ کی انتہائی شدت بیان کرنے کے لیے بھی فرمایا کہ وہاں تو پتھر تک بھی جو ہے وہ آگ پکڑ لیں گے، اور اللہ کسی بھی قسم کے پتھروں کو جو ہے وہ آگ میں جلانے پر اور آگ پکڑوانے پر قادر ہے، تو وہاں پر تو پتھر بھی آگ پکڑ لیں گے، تو پھر دیکھو تمہارا کیا حال ہوگا۔ اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جس وقت ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا، ان کے شبے کا جواب دیا گیا، وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ خود گڑھ کے لے آیا ہے، تو شبے کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ اسی کی مناسبت سے ایک تخویف آ گئی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور قرآن حکیم کے اندر عام طور پر یہی اسلوب ہے کہ کسی جگہ پر کوئی تخویف آ جائے نا تو ساتھ بشارت آ جاتی ہے، اور کبھی اگر بشارت پہلے آ جائے تو پھر بعد میں تخویف آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی پہلے تخویف آئی نا تو اب ساتھ ہی بشارت آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے نبی خوشخبری دے دے ایمان والوں کو، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب کبھی ان کو کسی پھل میں سے رزق دیا جائے گا، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے کہ جو ہمیں پہلے بھی رزق دیا گیا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ملتا جلتا ہی دیا جائے گا۔ یہ پہلے رزق دیا گیا، اس سے یا تو یہ مراد کہ جنتیوں کو ایک پھل دیا جائے گا نا تو وہ کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی تو یہی پھل آیا تھا، یہ تو ہم ابھی کھا چکے ہیں، اب کوئی اور آ جاتا نا، یہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کھایا ہے۔ تو ان سے کہا جائے گا ذرا چکھ کے تو دیکھو نا، تو وہ شکل میں تو وہ پہلے پھل کی طرح لگتا تھا، لیکن جب وہ چکھیں گے تو اس کا ذائقہ وہ بالکل اور ہوگا اور بہت اور زیادہ لذت والا ہوگا۔ تو پھر وہ حیران ہوں گے کہ دکھنے میں تو وہی تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کھایا ہے، لیکن اس کا ذائقہ تو اس سے بھی بڑا دبالا ہے۔ ایک یہ صورت ہو سکتی، اور دوسرا کہ دنیا کے اندر جو پھل دیے گئے ہیں تو جنت کے اندر بھی دکھنے میں اسی طرح کے پھل ہوں گے، تو کہیں گے یہ آم دیے جا رہے ہیں، دنیا میں بھی تو آم دیے گئے تھے، دنیا میں بھی آم موجود تھے، یہ انگور جو ہے یہ یہاں پر مل رہے ہیں، دنیا میں بھی تو انگور مل رہے تھے، یہ فلاں پھل ہے، یہ دنیا میں بھی تو ہم نے کھایا تھا، تو یہ جنت میں بھی یہی کچھ ملنا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے ذرا چکھ کے تو دیکھو نا ان کو، دنیا میں بھی تم نے یہ چکھے تھے لیکن دنیا کی لذتیں اور تھیں اور یہاں والی لذتیں اور ہیں، یہاں ان کی لذت جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے اور کئی نئے اندازوں کی ہے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیے جائیں گے ملتے جلتے ہی، یعنی جو پہلے کھائے ہیں جنت میں ان سے ملتے جلتے، یا جو دنیا میں کھائے تھے ان سے ملتے جلتے ہی وہاں دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس کے اندر پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی۔ دنیا کے اندر جو خواتین ہیں ان کے ساتھ پیشاب پخانے وغیرہ کی ناپاکی اس کا بھی تعلق ہوتا ہے، اور پھر حیض اور نفاس کی ناپاکی کا بھی تعلق ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جو بیویاں ملیں گی، وہاں پر جو ازواج ملیں گی، تو ان کے اندر یہ کسی قسم کی ناپاکی کا کوئی تصور موجود نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ اخلاق کا گندہ ہونا، اخلاق کی ناپاکی تو وہاں پر وہ بھی نہیں ہوگی۔ دنیا کی عورتیں تو کئی ایسی ہوتی ہیں کہ جو بد اخلاق ہوتی ہیں، ان کے ساتھ گزارا مشکل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کئی دفعہ طلاق دینے پر بھی نوبت آ جاتی ہے، لیکن وہاں پر جس طرح جسمانی جو ہے وہ گندگی کوئی نہیں، وہاں پر اخلاق کی گندگی اور اخلاق کی جو ہے
وہ ناپاکی اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی کسی کو نعمتیں مل جائیں نا، ایک خدشہ برقرار رہتا ہے کہ کسی بھی وقت موت آ گئی تو یہ سارا کچھ ختم ہو جانا ہے، لیکن وہاں پر یہ خدشہ بھی کوئی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔